ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر. پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے خادم الحرمین الشریفین کو شہزادی مئی بنت بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود کی وفات پر تعزیتی تار روانہ کیا. کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے وزیر نے آرک ٹو آرک ٹرائی تھرون میں شرکت کرنے والے قطری چیمپئنز کی عزت افزائی کی. عراق میں الصدر تحریک کے رہنما اور دیگر سیاسی جماعتوں نے اپنے حامیوں کو مظاہرے کی کال دی ہے، جبکہ مقامی اور بیرونی سطح پر سیاسی فریقوں سے باہمی بات چیت کی اپیل کی جا رہی ہے. اور قطر نے ویسٹ ایشین ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ میں سنگلز اور ڈبلز مقابلوں میں کل 15 میڈلز جیت لیے ہیں، جن میں 6 گولڈ میڈلز شامل ہیں. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سوئٹزرلینڈ کے صدر جناب اگنازیو کیسس کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے سوئس کنفیڈریشن کے صدر کو تہنیتی تار روانہ کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادی مئی بنت بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود کی وفات پر تعزیتی تار روانہ کیا. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو تعزیت کا برقی پیغام بھیجا. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادی مئی بنت بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی تار ارسال کیا. کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے وزیر جناب صلاح بن غانم العلی نے آرک ٹو آرک ٹرائی تھرون عالمی مقابلے میں حصہ لینے والے قطری چیمپئنز کی عزت افزائی کی. اس مقابلے میں لندن سے پیرس تک کا فاصلہ طے کیا جاتا ہے اور یہ دنیا کا طویل ترین ٹرائی تھرون مقابلہ ہے، جس کو 12 جولائی سے 19 جولائی کے درمیان منعقد کیا گیا تھا. جناب صلاح بن غانم العلی نے اس مقابلے میں شریک ہونے والی قطری ٹیم کی کاوشوں کو سراہا، جن سے قطری سپورٹ میں ہونے والی ترقی اور اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے قطری نوجوانوں کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے، جو کھیل کے مختلف مقابلوں میں ہر سطح پر قطری سپورٹ کی بہترین تصویر پیش کر رہے ہیں. ریاست قطر نے الجزائر میں آزادی کے 60ویں سال اور یوم نوجوانان کی تقریبات کے موقع پر آزادی کے سفر میں عرب خواتین کی جدوجہد، الجزائری خواتین کی جدوجہد بطور مثال کے عنوان پر منعقد کیے گئے عالمی فورم میں شرکت کی. وزیر برائے سماجی ترقی اور خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے قطری وفد کی قیادت کی. فورم سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے الجزائر کی ترقی میں الجزائری خواتین کے کردار کی تعریف کی. انہوں نے مختلف شعبوں میں خواتین کو آگے بڑھانے کے حوالے سے قطر کی کوششوں، پروگراموں اور پالیسیوں اور اس حوالے سے حاصل کی جانے والی کامیابیوں پر بھی روشنی ڈالی. فورم کی سائیڈ لائن پر وزیر برائے سماجی ترقی اور خاندان نے فورم میں شریک متعدد ملکوں کے وزراء اور اعلیٰ حکام سے الگ الگ ملاقات کی، جس کے دوران سماجی ترقی، خواتین اور خاندان کے شعبوں میں تعاون کے امکانات اور وسائل کا جائزہ لیا گیا. وزارت خارجہ میں جنرل سیکریٹری جناب ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی کے ساتھ ملک میں آسٹریا کی سفیر محترمہ کیرین فشنگر گروہی نے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا. قطر چیریٹی نے اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر برائے انسانی امور اوچا کے ساتھ پارٹنرشپ اور یمن کی وزارت صحت کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے ہوئے یمن کے الحدیدہ اور حجہ نامی علاقوں میں
8 ہیلتھ سینٹرز اور میڈیکل یونٹس میں دوائیں اور ضروری طبی ساز و سامان تقسیم کیا، جن سے تقریباً 1,21,000 بے گھر افراد اور ان کے میزبانوں کو فائدہ پہنچا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد سماج کے تمام طبقوں، بالخصوص کمزور طبقوں جیسے بے گھر افراد اور ان کے میزبانوں کے لیے ہیلتھ سروسز فراہم کرنا ہے، تاکہ یمنی عوام کو طویل عرصے سے درپیش بحران کے پس منظر میں ان کے مالی بوجھ کو کم کیا جا سکے۔ عراق میں صدر تحریک کے رہنما نے اپنے حامیوں سے کہا ہے کہ وہ مظاہروں کو اور بڑھائیں اور ان کو جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ عراق کے موجودہ سیاسی حالات بقول ان کے ملک کے سیاسی نظام، آئین اور الیکشن کے قوانین میں بنیادی تبدیلیاں لانے کا موقع ہے۔ اسی دوران میں حریف سیاسی دھڑے کی منتظمہ کمیٹی نے عراقی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ آج پیر کے دن گرین زون کے قریب موجودہ سیاسی حالات کے خلاف پرامن مظاہرہ کریں، جن سے مشتبہ انقلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب بیرونی اور اندرونی سطح پر عراق کے سیاسی حریفوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ آپس میں بات چیت شروع کریں۔ عراقی کردستان کے صدر جناب نیچروان بارزانی نے سیاسی فریقوں کے درمیان بات چیت کی میزبانی کی پیشکش کرتے ہوئے تمام لیڈروں کو آپس میں بات چیت شروع کرنے کے لیے اربیل آنے کی دعوت دی ہے۔ ادھر عرب پارلیمان نے بھی عراقی رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ ملکی مفادات کو ترجیح دیں اور بات چیت کے ذریعے موجودہ سیاسی بحران کا حل تلاش کریں۔ یورپی یونین نے بھی عراق کے موجودہ حالات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ دانشمندی کا مظاہرہ کیا جائے اور تشدد سے بچنے کے لیے ضبط و تحمل کی پالیسی اختیار کی جائے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسلامی اداروں اور رہنماؤں نے نام نہاد ہیکل سلیمانی گروپوں کی جانب سے المغاربہ نامی دروازے کو بڑا کرنے کے اشتعال انگیز مطالبوں سے خبردار کیا ہے۔ یہ گروپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ شدت پسند یہودیوں کو مسجد اقصی میں زبردستی داخل ہونے کے لیے المغاربہ دروازے کو بڑا کیا جائے۔ ایک مشترکہ بیان میں اسلامی اداروں نے کہا کہ ان یہودی گروپوں نے انٹرنیٹ پر ایک خطرناک منصوبہ شیئر کیا ہے، جس میں شدت پسند یہودیوں کو بڑی تعداد میں مسجد اقصی میں زبردستی داخل ہونے کے لیے باب المغاربہ کو وسیع اور بڑا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لبنان کی نگراں حکومت میں وزیر برائے توانائی ڈاکٹر ولید فیاض نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے ملک اور اسرائیل کے درمیان سمندری حدود کے تعین کے حوالے سے ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ سمندری سرحدوں کے تعین کے لیے امریکہ کے ثالث سیموس ہوکسٹائن کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ مسٹر ہوکسٹائن اس ضمن میں ایک نئی تجویز لائے ہیں جو بقول ان کے مثبت ہے۔ الجزائر کے صدر جناب عبد المجید تبون نے کہا ہے کہ ان کا ملک برکس گروپ میں شمولیت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ برکس میں شامل ہونے کی شرطیں بڑی حد تک الجزائر میں پائی جاتی ہیں۔ واضح ہے کہ برکس گروپ کی قیادت چین اور روس کرتے ہیں اور اس میں برازیل، بھارت اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک شامل ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور چیف نیگوشیٹر جناب علی باقری نے کہا ہے کہ ان کا ملک مختصر مدت میں ایٹمی مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ویانا مذاکرات کو آسان بنانے کے لیے دیگر پارٹیوں کے سامنے تجویزیں رکھی ہیں۔ جناب باقری نے مزید کہا کہ ایران ایٹمی معاہدے کے اپنے شرکاء کے ساتھ بالخصوص یورپی کوآرڈینیٹر کے ساتھ قریبی انداز میں کام کر رہا ہے تاکہ امریکہ کو ایک اور موقع دیا جائے اور بقول ان کے ایران کی نیک نیتی کو ثابت کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ملک نے حالات کو آسان بنانے اور ویانا مذاکرات کو کم سے کم وقت میں نتیجہ خیز بنانے اور سن 2015 میں کیے گئے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکلنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے پیچیدہ حالات سے نمٹنے کے لیے ایک پیشکش کی ہے۔ ترکی نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان یوکرینی اناج کی برآمدات کی بحالی کے حوالے سے کیے گئے معاہدے کے تحت آج پیر کے دن پہلا بحری جہاز یوکرینی اناج لے کر اوڈیشا نامی بندرگاہ سے روانہ ہو سکتا ہے۔
उधर यूक्रेन के सदर जनाब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दोनेत्स्क नामी खित्ते के या दोनेत्स्क नामी इलाके के शहरियों से अपील की है कि वो बकौल उनके रूसी दहशतगर्दी और बमबारी से बचने के लिए इलाका खाली कर दें। वाज़ेह रहे कि दोनेत्स्क यूक्रेन के मशरक में वाक़ है और इसके बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा है। और अब चंद खबरें खेल की दुनिया से। कतरी खिलाड़ियों ने वेस्ट एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आखिरी दिन 11 तमगे जीते, जिनमें 5 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। ये चैंपियनशिप उर्दन के दारुल हुकूमत अम्मान में 26 जुलाई से शुरू हुई थी। कतरी खिलाड़ियों ने उम्र के एतबार से बनाई गई मुख्तलिफ कैटेगरीज में कामयाबियां हासिल की और मजमूई तौर पर 15 तमगे अपने नाम किए, जिनमें 6 गोल्ड मेडल्स हैं। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 की टिकटों की फरोख्त जारी है और पहले आइए पहले पाइए के उसूल के तहत 16 अगस्त तक ये मरहला जारी रहेगा। शायकीन फीफा की वेबसाइट से डायरेक्ट टिकटें खरीद सकते हैं। टिकटों को बेचने का ये तीसरा मरहला है, जिसके आगाज से पहले फीफा ने ऐलान किया था कि टूर्नामेंट की 18 लाख टिकट्स पहले 2 मरहलों में बेची जा चुकी हैं। भारत के नौजवान 20 साला वेट लिफ्टर अचिंता श्योली ने 73 किलोग्राम कैटेगरी में 313 किलो वजन उठाकर भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में तीसरा गोल्ड मेडल जिता दिया है। इससे कबल वेट लिफ्टिंग में ही जेरेमी ललरिनुंगा और मीराबाई चानू गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान कल खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में मेहमान जनूबी अफ्रीका ने इंग्लिश टीम को 90 रन से शिकस्त दे दी। तबरेज शमसी को मैन ऑफ द मैच और रिजा हेंड्रिक को प्लेयर ऑफ द सीरीज मुंतखब किया गया। साउथ अफ्रीका ने यह सीरीज 1 के मुकाबले 2 मैचेस से अपने नाम कर ली। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने खादिमुल हरमैन अशरीफैन को शहजादी मई बिन्त बंदर बिन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सऊद की वफात पर ताज़ियती तार रवाना किया। खेलों और नौजवानों के उमूर के वजीर ने आर्क टू आर्क ट्रायथलॉन में शिरकत करने वाले कतरी चैंपियंस की इज्जत अफजाई की। इराक में असद तहरीक और दीगर सियासी हरीफ जमातों ने अपने अपने हामियों को मुजाहरे की कॉल दी है, जबकि मकामी और बैरूनी सतह पर सियासी फरीकों से बाहमी बातचीत की अपील की जा रही है। और कतर ने वेस्ट एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में सिंगल्स और डबल्स मुकाबलों में कुल 15 मेडल्स जीत लिए हैं, जिनमें 6 गोल्ड मेडल्स शामिल हैं। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी माविनीन इंतखाब आलम और मोहम्मद नदीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।